مدارس شیعہ کی طرف سے کی گئی، اس کے صدر اور باقی جو عہدیداران ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے اندر عدالت صحابہ کو ماننے کا انکار کیا گیا کہ سارے صحابہ عادل ہیں، اس پر انہوں نے تنقید کی کہ معاذ اللہ ایسا نہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خرافات بکے کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے توہینیں کی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ کچھ صحابہ گڑبڑ تھے معاذ اللہ۔ کہ اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جس وقت درود پڑھتے ہیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ اصحاب کو بھی ذکر کریں، اور ساتھ ساتھ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اجمعین، سب کے سب، یعنی گویا سب کے سب، چونکہ ایک حدیث بنائی گئی ہے الاصحاب کلھم عدول، سب کے سب عادل ہوتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، اس طرح کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے، یہ بنائی گئی ہے جیسے ابو ہریرہ وغیرہ یہ لوگ حدیثیں بنایا کرتے، تو بہرحال یہ حدیثیں جو ہے وہ اس طرح کی بنائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قسمت کا دعویٰ جن پر نہیں ہے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، خود بھی نہیں کہتے معصوم، پھر ان پر درود کیوں پڑھا جائے؟ کس لیے درود پڑھا جائے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ان کے لیے درود پڑھا جائے؟ پھر اس کے بعد اجمعین، سب کے لیے، کوئی بھی بچا ہوا نہیں۔ لیکن صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو گڑبڑ تھے، صرف صحابہ کرام، اب اللہ بھی پیچھے چلے گیا ہے، رسول اللہ بھی پیچھے چلے گئے، اسی طرح اہل بیت بھی پیچھے چلے گئے، اب سب سے آگے صحابہ ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے جو رسالت مآب کے علاوہ چلتا ہے، اہل بیت کے علاوہ چلتا ہے، اللہ کے علاوہ چلتا ہے، پوری توجہ اہل بیت کو۔ اگر کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، اگر کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کہتا ہے، حتیٰ شاہی مسجد میں رسول اللہ مرتبہ کہا گیا تب بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر صحابہ کے بارے میں ہو تو اہل بیت کی مخالفت۔ کبھی خالد کو لے آتے ہیں، خالد کون ہے؟ ایک جگہ گیا، حضور نے بھیجا، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تھی، وہاں بجائے اس کے وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے، ان پر اس نے حملہ کر دیا، تو رسول اللہ کو فرمایا گیا سورہ حجرات 26واں پارہ، جس میں کہ فاسق فاجر اگر کسی جگہ آپ کو خبر دے کہ وہ لوگ آپ کے دشمن تھے تو پہلے چھان بین کریں میرے حبیب۔ تو یہ ایک تو ان کا ویسے ہی ایسا طبقہ ہے جو گستاخی میں دردہ ہیں، جو ان کے ہاں بھی ان پڑھ ذاکر قرار پاتے ہیں، اور یہ جو ان کا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور پھر اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ میں وہ اتحادی ہیں ہماری تنظیم المدارس کی۔ اب اتنے دن ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے خرافات بکے ہیں، کوئی ایک صحابی بھی کروڑوں ولیوں سے اوپر والی شان کا مالک ہے۔ آج کسی کے پیر کو پتہ نہیں اس کا ولی ہونا ثابت بھی ہے یا نہیں، کوئی کہے تو فوراً لوگ اچھلتے کودتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو ایسا کیوں کہا گیا، اور ادھر کروڑوں پیروں کے جو پیر ہیں انہیں کہا گیا، انہیں گڑبڑ کہا گیا، انہیں حدیث گھڑنے والا کہا گیا، ان کی عدالت کا انکار کیا گیا۔ ہم تو ابھی جو کچھ بھونکنے والوں نے وہ کراچی میں بھونکا تھا اس کے لحاظ سے ان سارے لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور آگے ان کے سیالکوٹ میں جو خرافات انہوں نے کیے وہ علیحدہ ہیں، یہ لاہور میں جو کیے وہ علیحدہ ہیں، اور ادھر یہ حضرات ہیں پیران طریقت اللہ ماشاء اللہ، اور سنی تنظیمات کے قائدین اللہ ماشاء اللہ۔ ہمیں تو کوئی چیز سننے کو نہیں مل رہی، اتنے دن ہو گئے ہیں اس پریس کانفرنس کو، اور وہ دینی مدارس کی ان کی تنظیم ہے، کالجز یونیورسٹیز کے نصاب کی تنظیم نہیں ہے، لیکن وہ سکولوں کے نصاب کے بارے میں بولے ہیں کہ جو سکولوں میں نصاب بنایا گیا اس کے خلاف وہ بولے ہیں کہ وہاں یہ ہم پہ لازم کیا جا رہا ہے کہ سارے صحابہ کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہیں، ہم نہیں کہیں گے معاذ اللہ۔ تو یعنی وہاں اگرچہ ان کا نظریہ جھوٹ ہے، غلط ہے، مگر ان کی دینی مدارس کی جو تنظیم ہے وہ وہاں بھی جا کے بول رہی ہے، اور ہماری دینی مدارس کی تنظیم کے جو لیڈر ہیں وہ اتنے لبرل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے ان اہم مسائل پر بھی خاموش ہیں۔ یعنی انہیں نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے لہذا ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نہ دیں۔ وہ روزانہ وحدت کے نعرے لگاتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک ہیں، اور ایک ہیں کہہ کے ساتھ ہمارے ابو ہریرہ کو تو وہ حدیثیں گھڑنے والا بنا رہے ہیں، اور حدیثیں گھڑنے والا تو جہنمی ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے مذہبی لیڈر لبرل کیوں بن گئے ہیں، وہ اپنے جھوٹے نظریے پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں۔ یعنی وفاق المدارس کے ان لوگوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم نے رد کرنا ہے اس نصاب کا جو حکومت نے بنایا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی دوسرا لیڈر ہو وہ رد کر لے گا، ہم چونکہ مدارس والے ہیں یہ کوئی سکولوں کے لحاظ سے کرے،
لیکن انہوں نے وہ جو اگرچہ ان کا ایک بہت غلط نظریہ ہے، جھوٹ ہے، مگر اس جھوٹ پر بھی وہ بڑے سیریس ہیں، اور جھوٹ پر بھی وہ لبرل نہیں ہیں، بڑے مذہبی اپنے طور پر، اگرچہ ان کا وہ سارا جھوٹ ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بول رہے ہیں۔ اور ادھر ہمارے جن لوگوں نے بولنا تھا وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ فرض ہی نہیں ہے، فرض کا ہمارا نفل بھی نہیں ہے۔ اور اتنے دن ہو چکے ہیں اس ملک پاکستان میں، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ گالیاں دی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، اور نہ پیروں میں سے کوئی بول رہا ہے نہ ان تنظیمات میں سے، اور ہم کسی ایک تنظیم کو نہیں کہتے، جو نہیں بول رہا ہم سب کو کہتے ہیں۔ اگرچہ ایک تنظیم کے لیڈر نے ہمارے خلاف پوسٹ لگوا دی کہ اہل سنت و جماعت کے دینی خدمات سے مامور حضرات سے گزارش، یعنی ہم نے ان کو متوجہ کیا تو اس میں بھی انہوں نے مجرم ہمیں قرار دیا کہ، اور یہ تاثر دیا کہ اہل سنت کے دینی جذبات والے لوگ تو میرے ساتھ ہیں، تم ایسے لگے ہوئے ہو۔ تو میں کہتا ہوں ان جو مامور ہیں اہل سنت کے جذبات سے، انہیں ذرا چابی دو کہ وہ بولیں صحابہ کو گالی دینے والوں کے خلاف، ایک پوسٹ کم از کم صحابہ کی عزت کے لیے بھی لگوا دو۔ اپنے دفاع میں تو لگوا دی کہ اپنا مقام بڑا ہے، تو صحابہ کے بارے میں وہ خواب میں خیال میں نہیں بھونکے، وہ سامنے پریس کانفرنس کر رہے۔ اسی کے نقشے قدم کی مٹی سے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے نقشے قدم کی مٹی سے ماہ و انجم کو نور بخشا، اور اسی کے در کے قداگروں نے ہے آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے۔ جی مسلمان آخر نہیں 4 بیٹیاں ہیں جی محمد کی، چلو جی دنیا چ رہنا ہے 4 ہی مان لو، کیوں نہ مان لو، کوئی نہیں، 4 نے جی، ساڑھے بیس نہیں 1000 بنا، سانو صرف او بنت رسول وخا جیڑی رحمت للعالمین واسطے رحمت بن کے آئی جی بھائی جان، جیڑی نعمت واسطے نعمت بن کے آئی، مینوں صرف او بی بی وخا جوانان جنت دے سرداران دی جنت جس بی بی دے قدمہ چھوڑی، میں تینوں دساں اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہیں، اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہیں، کیا دیتا مصطفیٰ کو خدا فاطمہ کے بعد، اللہ آپ کو سلام۔ جناب سیدہ جی میں پھر کرتا ہوں ایک قطعہ تو میں سنانے لگا، وہ بعد پھر پڑھا بی بی دربار میں کیوں آئی، چلو میں شور کوٹ پڑھ رہا تھا درس اتوں قبلہ صاحب نے آکھا نوید بیٹا یہ سال کی بہترین ربائی ہے جی، کیوں میری مخدومہ آئیں، بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، اب آپ نہیں سمجھیں میں کہاں جا کے پڑھوں، بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی،
अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। बाग़े फिदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की औकात दिखाने आई। वीडियो चल रही है उनकी, उनके बयानात हर तरफ हैं, और तुम्हारी तरफ से ना अखबारी बयान आया है ना तुम्हारी तरफ से कोई पोस्ट आई है। ये एक में तुम्हारा, मैं सबको कह रहा हूं जिन जिन की नहीं आई, खा वो कोई तंजीम हो, हमने इन लीडरों का कलमा नहीं पढ़ा और ना इन पीरों का पढ़ा है, हमने जिनका पढ़ा है उनके हक में बोल रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, और कुरान और सुन्नत ने हमें जिनके अदब और एहतराम का हुक्म दिया है उनकी बेअदबी हो रही है, और उनकी बेअदबी को रोकना और उनकी इज्जत पर पहरा देना ये आखिरी सांस तक हमारा फरीजा है। तो अहले सुन्नत की अवाम और कारकुनान को मैं ये दावत दे रहा हूं कि ऐसे लोगों से फिर कतई ताल्लुक कर लो कि जिन लोगों ने तुम्हारे दीनी जज्बात की तर्जमानी के वक्त सो जाना है। अब तुम्हारे दिल जख्मी हैं, तुम्हारे जज्बात से धुआं निकल रहा है कि इस तरह एलानिया पाकिस्तान के अंदर सब शतम हो रहा है सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में, और फिर वो अमर जलील से लेकर और पिछले ये तबके, ये सारी बात तो अल्लाह की उलूहियत से मुतसादम की जा रही है। चूंकि सरकार फरमाती है इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबा, रब ने अपने लिए मुझे चुना और रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। तो अल्लाह के चुनाव पर एतराज या अल्लाह की तौहीन नहीं है? अल्लाह ताला को माअज़ल्लाह जहालत का ताना देना नहीं है कि तू किन को चुनता रहा जिन्होंने हदीसें घड़नी थी, तुझे पता ही कोई नहीं था माअज़ल्लाह, जबकि अल्लाह को तो सारा पता था। उन्हें चुना जो अदल वाले थे और जिनके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने रज़ी अल्लाह अन्हुम ये कह दिया। आज कौन काला सा है कि जो उनके बारे में अपने खराफात बके और एतराज़ात करे। लिहाजा अदालत सहाबा के बारे में अगर किसी के पेट में मरोड़ है तो उस अदालत को साबित करने के लिए हम फकीर हाजिर हैं, लेकिन हम किसी को भौंकने नहीं देंगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शान के बारे में किसी भी सहाबी के लिहाज से अगर किसी का कोई मसला है तो वो इस मकसद के लिए आमने सामने बेकर इवार्ड लेने के लिए नहीं, हम उनको दंदान शिकन जवाब देने के लिए कह रहे हैं। हुकूमत हमें बुला ले उनके मुकाबले में, हम उनकी बैटरियां खामोश करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ से इतना जुल्म हो रहा है और जब हम मुतवज्जह करते हैं तो फिर उल्टा हमें ही कोसा जा रहा है, और ऐसी बोगस पोस्टें लगाकर और मगर मच्छ के आंसू बहाकर और फिर असल मसले से तवज्जो जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। इस बुनियाद पर हमारा फिर एक बार इन सारे लोगों से, मैंने ना पहले किसी का नाम लिया उस इज्तिमाई गुफ्तगू में, ना अब ले रहा हूं, लेकिन सबको पता है वो क्या कर रहे हैं और क़यामत के दिन सब ने इसका जवाब देना है। अब वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया।